نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے، بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبیوں کو عطا کرنے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتا ہے بے حیائی اور برائی اور بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا 13واں رکوع آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کیے اور روز محشر مشرکین کی رسوائی کو بیان کیا، اور آج کے سبق میں عذاب سے بچنے کے لیے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ سے منع فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت قرآن کریم کی بہت جامع آیت ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خطبہ جمعہ میں اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا کرتے تھے، اور تقریباً ابھی تک اکثر جمعے کے خطبوں میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوئی۔ بارکہ یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تمہیں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور 3 کاموں سے منع فرماتا ہے۔ گویا کہ اوامر بھی اس میں آ گئے اور نواہی بھی اس میں آ گئی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، جن 3 کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ عدل ہے، وہ احسان ہے، اور قریبیوں کو عطا کرنا ہے۔ جن 3 کاموں سے منع فرماتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، وہ بے حیائی، برائی اور بغاوت ہے۔ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، بنیادی حکم یہ ہے۔ عدل حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد میں بھی ہے۔ حقوق اللہ میں عدل یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی جائے، جو ان آیات سے پہلے آیات کے اندر حکم ملا، وہ عدل ہے۔ اور اگر اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو وہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو حقوق اللہ میں عدل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ حقوق العباد میں عدل یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے،
ہمارے ہاں اردو میں عدل کا معنی انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر انصاف کی تشریح میں عموماً برابری اور مساوات کا لفظ بولا جاتا ہے، جس میں بعض دفعہ مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ برابری سب کے حقوق میں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک باپ ہے اور ایک اولاد ہے، دونوں کے حقوق برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ عدل ہو سکتا ہے کہ جو باپ کا حق ہے وہ باپ کو دیا جائے، جو اولاد کا حق ہے وہ اولاد کو دیا جائے، یعنی بالکل ایک جیسی بادشاہ ہے اور یہ آیا ہے، اب دونوں بالکل برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ دونوں برابر ہوں تو حکم ماننے والا کون ہو، دونوں حکم کرنے والے ہوں تو اس لیے ہر ایک کا جو درجہ ہے اس کو اس کے درجے اور مقام پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ انزل الناس منازلہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ لوگوں کو ان کے منازل اور ان کے مقام اور درجے پر رکھنا چاہیے۔ جیسے بھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اب سارے اگر امام ہوں پھر مقتدی کون ہو؟ اس لیے مساوات اس طرح ہر معاملے میں نہیں ہو سکتی کہ ہر معاملے میں برابر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کو وہاں رکھا جائے۔ اب اگر عدل کا یہ والا مفہوم سمجھا جائے تو آج کل جو بہت شور ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہونی چاہیے، وہ یہاں سے مغالطہ لگا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو درجہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے وہ مرد کا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کا دیا ہے عورت کا ہو، اور اس کے دونوں میں حق تلفی نہ کی جائے، یہ تو ہے عدل۔ رہے برابر تو وہ تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے سر ہے اور پاؤں ہیں، سر بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور پاؤں بھی اللہ کے دیے ہوئی ہیں۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سر پہ تیل سے لگا کے اوپر جناب ٹوپی پہنی جائے، اسے احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ پاؤں کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ جوتی پہنی جائے۔ اب یہ برابری تو ہو نہیں سکتی کہ جو والا کام سر کے ساتھ ہو وہی والا کام پاؤں کے ساتھ بھی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور اگر سر اوپر ہے تو بھئی پاؤں بھی اوپر ہونے چاہیے، کیونکہ برابری ہونی چاہیے۔ یہ والی بات جو ہے تشریح غلط ہے۔ عدل کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ یأمر بالعدل، جو جس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے۔ بعض معاملات میں مساوات بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی کسی کو ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو انتقام لیا جائے تو اس میں بالکل برابری ہے۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہے بدلے میں۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جبلہ بن ایم ایک شہزادہ تھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اس کو پروٹوکول دیا۔ ظاہر ہے جب کسی ملک کا وڈیرا آدمی اسلام کی طرف آتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آگے اس پورے ملک کے اندر اسلام کی اشاعت اور تبلیغ آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو استقبال کر کے مدینہ لائے، بڑی عزت دی، اپنے ساتھ رکھا۔ پھر اس نے عمرے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ خوب یعنی اس کی آؤ بھگت کی، اس کو عزت دی جو اس کا حق بنتا تھا۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ دوران طواف اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اب وہ تو متکبر بادشاہ تھا، ابھی نیا نیا اسلام کی طرف آ رہا تھا، لیکن ابھی اسلام کے وہ عاجزانہ مزاج کا واقف تو تھا کوئی نہیں، نظام عدل سے ابھی وہ واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس غریب بدو کو ایک زوردار مکہ مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا، اور اس کو کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا کہ تو نے میری چادر کے اوپر پاؤں رکھا ہے۔ اب وہ غریب بدو بھاگتا ہوا امیر المومنین کے خیمے میں چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا کہ امیر المومنین یہ میرا حشر آپ کے اس مہمان نے کیا ہے جو شہزادہ نیا نیا مسلمان ہو کر آیا۔ بس یہ بات سننی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ وہ جتنا اس کے لیے پروٹوکول تھا وہ سارے حضرت عمر کے تیور بدل گئے،
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً اس کو پکڑ کے حاضر کیا جائے۔ چنانچہ اس کو پکڑ کر امیر المومنین کے پاس پیش کیا گیا۔ اب وہ غریب بدو بھی ہے جس کو اس نے مارا تھا، اور وہ شہزادہ بھی ہے، ایک طرف ایک غریب ہے، غلام ہے، دوسری طرف گویا کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو برابر میں کھڑا کر دو، اور یہ عدالت کا پہلا تقاضا ہے۔ جہاں پہ آپ دیکھیے غریب آدمی کو کرسی کے نیچے بٹھاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ مرغا بناتے ہیں، بٹھاتے بھی کوئی نہیں ہے، اور امیر اگر کوئی آدمی مجرم بھی ہو تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ کرسی پہ بٹھاتے ہیں۔ اور کئی کیسوں کے اندر آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ہی کیس ہے، ایک ہی معاملہ ہے، ایک کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، دوسرے کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، تو یہ تو عدل نہ ہوا نا۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا مہمان گویا کہ تھا، اور بہت بڑا اس کو پروٹوکول خود دے رہے تھے، لیکن جب معاملہ آیا برابری کا تو وہاں برابر کھڑا کیا، فرمایا اس معاملے میں اب وہ پروٹوکول نہیں۔ چنانچہ آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی اس کا پاؤں میری چادر پر آیا۔ فرمایا غلطی سے اگر آ بھی گیا تھا تو اس کی یہ سزا تھوڑی ہے کہ اگلے کو مار مار اس کی ہڈیاں ہی توڑ دو۔ فرمایا کہ چاہیے تو یہ کہ ابھی اسی وقت تیرے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے، لیکن چونکہ تو نو مسلم ہے، ابھی تجھے اتنے اسلام کے عدل کے قوانین کا پتہ نہیں تھا، اس لیے تجھے مہلت دیتے ہیں 1 دن کی۔ اس 1 دن میں تو اس سے معافی مانگ، اگر یہ تجھے معاف کر دے تو پھر تو بری ہے، اور اگر یہ معاف نہ کرے تو کل اس ٹائم تیرے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ جب اس نے سنا تو اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں ایک بادشاہ اور ایک غلام سے معافی مانگوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ رات کو چھپ کر کے بھاگ گیا۔ دوسرا دن ہوا، جب امیر المومنین کو بتایا گیا کہ وہ بندہ تو بھاگ گیا ہے، تو ظاہر بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ تو ہوا ہوگا، جس کے اسلام لانے پر اتنا خوشی ہوئی تھی کہ اس کا استقبال کیا تھا، مدینہ سے مکہ تک چل کے اس کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب وہ چلا گیا تو دکھ تو ہونا ہی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو پکڑا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ ایک بندے نے کہا امیر المومنین کاش آپ اس کے ساتھ تھوڑی نرمی والا معاملہ کرتے، ایک چنگا بھلا بادشاہ مسلمان ہو رہا تھا، پورے ملک کے اندر اسلام پھیل جاتا، آپ نے بھی بڑا سخت فیصلہ کیا تو وہ بھاگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جو تو کہہ رہا ہے نا، دل میرا بھی یہی چاہتا تھا، جو بات تو کر رہا ہے نا، میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ نرمی کروں، اللہ کی قسم، لیکن پھر میں نے سوچا عمر جس کرسی پر تجھے اللہ نے بٹھایا ہے اسی اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ فیصلے انصاف کے ساتھ کرنے ہیں۔ ایک بادشاہ آ جائے اور غریب آ جائے تو پھر تو انصاف کو بھول جائے۔ میں نے کہا جس اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مجھے فکر ہے نا، اسی اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ میں نے کہا عمر تو فیصلہ انصاف کا کر، رب جانے اور رب کا دین جانے دے، میں تو مجرم نہ بنوں نا اللہ کا۔ چنانچہ میں نے بھی دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، دل میرا یہ چاہتا تھا کہ نرمی کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت مجھے نرمی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، تو چنانچہ میں نے انصاف کا فیصلہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام کا ایک نظام عدل ہے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اس نے چوری کی، وہ قبیلہ ذرا بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ چور کی سزا یہی ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس قبیلے والوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی سفارش کرے کہ یہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دی جائے، کون سفارش کرے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے تھے، چونکہ حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا ہوا تھا، اور ان کا بیٹا حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ پوتا بنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ لوگوں نے کہا کہ اسامہ کی بات حضور نہیں ٹالتے، چنانچہ
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ گئے اور کہا یا رسول اللہ بڑی گزارش ہے۔ جی بیٹے کیا گزارش ہے؟ کہ اس فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہ بات جب حضرت اسامہ نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا پہلی قوم اسی لیے برباد ہوئی کہ جب کوئی وڈیرا جرم کرتا اس کے لیے اور قانون ہوتا، جب کوئی غریب جرم کرتا اس کے لیے اور قانون ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا اگر اس فاطمہ کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی، میرے جگر کا ٹکڑا لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے حکم میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے۔ امیر کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، وڈیرا کے لیے اور قانون ہو، اور فقیر کے لیے اور قانون ہو، یہ اسلام کا مزاج نہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اسی سے نکلے عدالت، عدالت میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اور جس میں انصاف کے فیصلے نہ ہوں وہ عدالت کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ عدالت کہلانے کی حقدار وہ عدالت ہے، وہ جج ہے عادل جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے امام عادل، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ تہجد گزار کو نہیں کہا، نفلیں پڑھنے والے کو نہیں کہا، اور ذکر اذکار کرنے والے کو نہیں کہا، امام عادل، جو عدل کے فیصلے کرنے والا ہوگا سب سے پہلے اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن اس کو عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس سے اگلا درجہ ہے جی احسان۔ عدل تو ہو گیا انصاف، اور احسان یہ ہو گیا کہ ایک آدمی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میں الٹا اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں۔ ایک آدمی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں۔ دیکھو عدل کے ساتھ عدل بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، ہم تو عدل کو ترس رہے ہیں، ہم تو عدل کو ترس رہے ہیں، ہمیں تو عدل بھی نہیں ملتا، لیکن عدل ہو جائے تو معاشرے کے اندر سکون آتا ہے، اور احسان ہو جائے تو سکون کے اندر مزید لذت آ جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی مل جائے، چلو جناب نیند آ جائے گی، لیکن روٹی کھانے کے بعد ساتھ مزید اس کو پھل اور میوے یہ چیزیں مل جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف عدل تک رہنے کا حکم نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ عدل سے آگے بڑھو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرو، اور اللہ کی مخلوق کے لیے سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ۔ اور اس کی کئی مثالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرمائے مسجد نبوی میں، تو ایک شخص آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی قوم والوں سے کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ ایمان لے آؤ، بڑے فائدے ہوں گے، آخرت میں اللہ جنت دے گا، دنیا میں بڑا مال پیسہ ملے گا۔ انہوں نے کہا جی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مال پیسہ ملے تو وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ مجھے کہتے ہیں وہ مال پیسہ کدھر ہے؟ تو میں بڑا پریشان ہوں، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی، میں نے ان کو مال پیسے والی بات کر دی ہے، تو اب اگر کوئی آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے دے دیں، کچھ نہ کچھ میں ان کو دے دوں آئندہ، چلو پھر ان کو سمجھا دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے یہ مال والی بات کیوں کی ہے؟ کہا جی بس ہو گئی۔ اب فرمایا میرے پاس بھی پیسے تو کوئی نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں۔ ادھر ایک یہودی کھڑا تھا جو بڑا مالدار تھا، اس نے کہا جی اگر آپ کو ادھار چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دے دے، جب کھجوریں ہوں گی، کھجوریں آئیں گی فلاں تاریخ کو، میں تجھے ان کے بدلے میں کھجوریں دے دوں گا، چکا دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے پیسے دیے، حضور نے لے کر اس کو دے دی، فرمایا یہ لے جا، ان میں تقسیم کر دینا، اور آئندہ جو ہے نا یہ پیسوں والا لالچ کسی کو مت دینا۔ خیر معاملہ ہو گیا، ختم ہو گئے۔ ابھی وہ جو تاریخ اس یہودی کو آپ نے کھجوریں دینے والی کی تھی، ابھی اس میں سے کچھ دن باقی تھے کہ وہ یہودی آ گیا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام
کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کر کہا عبد المطلب کے پوتے تم لوگ تو ہو ہی ٹال مٹول والے، نعوذ باللہ من ذلک، میرا تم مال کھا گئے ہو اور مجھے واپس نہیں لوٹا رہے ہو، بڑے غصے کے ساتھ۔ یہ جب بات کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، سارے صحابہ کو آیا یقیناً، لیکن وہ جلدی سے اٹھے تلوار لے کر کے، اللہ کے دشمن یہ کیا منہ سے نکال رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلک یا عمر، تم حوصلہ کر ہے عمر، ان لصاحب الحق مقالا، جس نے حق لینا ہوتا ہے اس کو بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بڑی نرمی سے اس کو کہا کہ تو بڑے غصے میں آ گیا میرے بھائی، ابھی تو وہ تاریخ آئی نہیں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر تجھے پہلے ضرورت تھے تو ٹھیک ہے، تو بتا دیتا، مجھے آرام سے نرمی سے بتا دیتا، میں حاضر ہوں، میں نے دینا ہے، واقعی تمہارا حق دینا ہے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر جاؤ اور اس کی جو کھجوریں بنتی ہیں وہ دو، اور اس کو 5 بسق کھجوروں کے مزید دو۔ وہ جو دینی ہے نا وہ تو ہو گیا عدل، یہ جو مزید کا حکم دیا یہ کیا ہے؟ احسان۔ یہ کیا ہے؟ احسان، مزید دو۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بڑے غصے میں، جناب دل کرے اس نے لتر مارا، اور نبی پاک کہہ رہے کھجوریں اضافی دو اس کو۔ خیر جا رہے ہیں، اب راستے میں وہ بھی چپ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ وہاں تو نبی پاک نے چھڑا لیا تھا، ایسا نہ ہو یہاں کوئی 19-20 ہو جائے تو لمبا ہی نہ کر لیں مجھے۔ خیر وہ کھجوریں جتنی اس کی بنتی تھی وہ دی، اور جب اضافی کی باری آئی نا، اس نے آگے سے کہا جی بس میرا حق تو پورا ہو گیا۔ تو میں فرمایا لے یار یہ بھی تیری ہیں۔ انہوں نے کہا عمر بات سنو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے پتا تو بڑے غصے میں ہے، غصہ تھوک اور میری بات سن۔ فرمایا نہیں، کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں۔ فرمایا صدقے جاواں عالم پہ، علماء ایسی گفتگو کرتے ہیں، تو عالم ہے تو تجھے طریقہ بھی نہیں آتا کہ قرضہ کس طرح مانگا جاتا ہے کسی سے۔ فرمایا عمر بات سن، اصل میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بردبار ہوں گے نا، اتنے حوصلے والے ہوں گے کہ جاہل جتنی مرضی جہالت کرے ان کا حلم ان کے غصے پر غالب رہے گا۔ تو میں نے آزمایا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ان کا حلم، ان کی بردباری وہ غالب رہتی ہے یا غصہ غالب آتا ہے۔ اللہ کی قسم جس طرح تورات میں لکھا تھا نا اس سے بڑھ کے میں نے پایا ہے۔ کھجوروں کو چھوڑ، بس اس بات کا گواہ ہو جا کہ میں بھی محمد عربی کا غلام ہوں، میں بھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو احسان جو ہے نا جی، احسان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ فتح مکہ والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان ہی کیا تھا، اگر عدل کرتے تو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو سزا دیتے نا۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہوں، آپ بھی یقیناً، کہ اتنا تو حضور کرتے کہ بھائی مہاجرین جنہوں نے گھر بار چھوڑے تھے مکہ میں اور ان کے گھروں پہ اہل مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، وہ اتنا تو کرتے نا جس کا گھر ہے وہ لے لے، جس کا گھر ہے وہ لے لے، یہ ہوتا عدل۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کون اپنا مکان چھوڑتا ہے جی؟ سوال ہی نہیں، کرایہ کو نہیں چھوڑتا، مکان کون چھوڑتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا کہ سارے مکان چھوڑ دیے، یہ ہے احسان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے عدل کے ساتھ بڑھ کر احسان بھی کرو۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آل رسول میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے، وضو فرمانے لگے، جمعے کا دن تھا، تو خادمہ نے لوٹا پانی کا پیش کیا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ نیچے گرا، کپڑوں پہ پڑا، سارے کپڑے خراب ہو گئے، کیچڑ سا بن گیا، جیسے بندہ بالکل تیار ہو کے نکلے کسی محفل کے لیے اور جوڑا بھی بڑا اعلیٰ پہنا ہوا ہو اور کوئی آ کے اس پہ کیچڑ ڈال دے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پیار آ جاتا ہے نا جی، غصہ آتا ہے، غصہ کی کیفیت آئی۔ لیکن وہ خادمہ بھی ماشاءاللہ پھر پڑھی لکھی تھی، اس نے فٹ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں، انہوں نے اسی کوٹ بھر لے، اس نے کہا جی والعافین عن الناس، صرف غصہ پی نہیں جاتے، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، انہوں نے کہا جی صبر کرو نا، واللہ یحب المحسنین، وہ الٹا احسان کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد بھی کر دیا ہے۔ وہ قرآن پڑھتی گئی،
وہ آگے عمل کر کے دکھاتے گئے، اللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے، اس نے کپڑے خراب کیے اور یہ اس کو آزاد کر رہے ہیں، یہ ہے احسان۔ احسان کا ایک اور معنی بھی حدیث میں آیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آ گئے، بڑا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا سفید رنگ کا، بڑا خوبصورت، اور کوئی گرد و غبار نہیں تھا۔ مسافر آتے تھے نا گھوڑے پہ اونٹوں پہ، ظاہر مٹی پڑتی تھی، نشانات ہوتے تھے، کوئی سفر کا نشان کوئی نہیں، کوئی گرد و غبار کوئی نہیں، بالکل صاف ستھرا، لگتا ہے ابھی یہاں سے اٹھ کے کوئی آیا کپڑے پہن کر، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ اور حیرانگی والی بات، یہ بندہ کوئی باہر کا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ لگتا ہے ایسے کہ یہاں سے اٹھ کے آئے۔ خیر وہ آئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، جیسے تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، اپنے ہاتھ نبی پاک کے گھٹنوں پر رکھے یوں، اور بڑے ادب سے چند سوال کیے۔ اب وہ ساری حدیث بہت لمبی ہے، انہوں نے پوچھا مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا اللہ پر، آخرت پر۔ کہنے لگا جی صدقتا، سچ کہا ہے آپ۔ عمر کہتے مجھے اور حیرانگی ہوئی، بھئی سوال کر رہا ہے ایسے جیسے پتہ نہیں ہے، اور صدقتا آگے ایسے کہہ رہا ہے جیسے سارا کچھ پہلے سے پتہ ہے کہ جی بالکل ٹھیک جواب ملا جی۔ اس طرح پوچھتے پوچھتے ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اتنی کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تو دھیان رکھنا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ احسان ہے۔ بندہ چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں بندہ کون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہی تو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کون تھا۔ فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ انسان نہیں تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ آئے تھے اور اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں بتائیں کہ حضور سے مسائل کیسے پوچھے جاتے ہیں، کس طرح ادب سے بیٹھ کر سامنے جناب وہ یعنی مسئلہ پوچھنے کا ادب بتا رہے تھے۔ اس طرح نہیں جناب، ہمیں تو کئی دفعہ گلی میں بندہ ملتا ہے، ہاں ایک شکر تو ہم نظر آئے مسئلہ یاد آ گیا کہ تسی مسیتی آوا تو اتنے نظر آ جاؤ، مسجد میں آپ آئے نہیں تو اس لیے یہاں چوک میں نظر آ گئے، چلو شکر ہے یہاں بھی یاد آ گیا، کہو الحمدللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ وایتاء ذی القربى، تیسری چیز پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ اگلی 3 کل پڑھیں گے۔ وایتاء ذی القربى، اور اللہ قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں جی سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم سب کو ہم نے ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ ایک رشتہ داری سب کی سب کے ساتھ ہے، چاہے کوئی کس قبیلے سے ہے، کس ملک میں رہتا ہے، یہ عام رشتہ داری ہے، سب کی سب کے ساتھ ہے کہ سب کے باپ کا نام آدم علیہ السلام ہے اور سب کی والدہ کا نام حوا علیہ السلام ہے، یہ ایک ہی خاندان ہے پوری کائنات میں پھیلا ہوا، یہ رشتہ داری سب کے ساتھ ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو، خصوصاً رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ حکومت دے اور اختیارات دے اور پھر وہ فساد کریں اور قطع رحمی کریں، اولئک لعنہم اللہ، یہ لوگ اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رشتہ داروں کے ساتھ اب اس میں ماں باپ کا حق بہت ہی زیادہ ہے، فرمایا لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہیں کرنی۔ اولاد کا حق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ،
اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ۔ وہ یوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کی شکایت کی، امیر المومنین بیٹا بڑا نافرمان ہے، تو آپ مہربانی کریں اور اس کو کوئی سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، بھیا تو کیوں باپ نو تنگ کرتا ہے، باپ کو کیوں نافرمان ہے؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں امیر المومنین ایک گل دسو، سارے حقوق میرے ذمہ ہے یا والد صاحب کے ذمہ میں کوئی حق تھا؟ انہوں نے کہا جی والد صاحب کے ذمہ بھی حق ہے۔ فرمایا جی وہ بتاؤ کون کون سے؟ کہا والد صاحب کے ذمہ حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے۔ کہا میرے والد صاحب سے پوچھو میرا کیا نام رکھا ہے اس نے میرا نام رکھا بجو۔ سمجھ آئی؟ حفظہ بھی وہ میرا نام اس نے یہ رکھا ہے تو میں نے وہی والے کام کرنے ہیں، میرا نام کیسے رکھا ہے؟ اور کیا حق ہے جی؟ کہا اس کو اللہ رسول کے احکامات بتائے۔ کہا پوچھو ذرا، مجھے نماز تک کوئی نہیں سکھائی، مجھے بتایا ہی نہیں اللہ رسول کے کیا احکامات ہے، تو مجھے کیا پتہ؟ ٹھیک ہے آپ جیسے فرماتے ہیں میں آئندہ عمل کروں گا، لیکن تھوڑا والد صاحب کو بھی سمجھاؤ کہ وہ بھی تو کچھ عمل کریں نا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے بندے، ٹھیک ہے تیرا بیٹا بھی تیرا نافرمان ہے، لیکن تو نے اپنے حقوق کو خود برباد کروایا ہے۔ تو معلوم ہوا والد کو بھی چاہیے اولاد کی تربیت کا خیال کرے، یہ بھی اس پر لازم ہے۔ ہمارے استاد سے وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ بیان کیا والدین کے حقوق، تو میں نے کہا انشاءاللہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا نا تو اولاد کے حقوق بیان کروں گا۔ ایک نوجوان جو کھڑا ہے اس کا جی استاد جی اگلی دفعہ نہیں، مہربانی کرو آج ہی بیان کرو جی۔ اگلی دفعہ تھوڑے آنے تک پیو سانو کوٹ کوٹ گھروں کٹ دے پھر کون ذمہ دار ہے؟ تو مہربانی کرو آج ہی بیان کرو۔ تو ہر ایک کے حقوق، اولاد اپنے حقوق ادا کرے اور ماں باپ اپنے حقوق ادا کریں۔ اولاد جو ہے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرے اور ان کا ادب کرے، ساری کائنات سے بڑھ کر کرے، اور والدین کو چاہیے اولاد پر شفقت کا معاملہ کرے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر حق، مردوں کے عورتوں پر حق ہیں۔ جتنے بھی حقوق ہیں رشتہ داروں کے، یہ ایک سارا نظام ہے، اس کے اندر سارے بندے اور جڑے ہوئے ہیں۔ جتنا کوئی دوسرے حقوق کا خیال کرے گا اتنا ہی گویا کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آج حقوق کے مطالبے کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں جی ہم اپنا لے کے رہیں گے، حق تو فلاں کریں گے اور یہ کریں گے۔ حقوق ادا کرنے کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ جب حقوق ادا کیے جائیں تو پھر کیا؟ یہی وجہ ہے کہ رشتہ داروں کے دشمن بنے ہوئی ہیں، بھائی کا دشمن ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے میں پڑے ہوئی ہیں۔ جب حقوق ادا کرنے والی بات ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ یہی اسلام کا حسن ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، تین چیزوں کا ہم نے ذکر پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تین چیزوں سے جو منع کیا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔